خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جو رحمتوں کا بانی اور ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے، جس نے زندہ امید کے لیے ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا تاکہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کریں۔ اس کی تمجید ابدالآباد تک ہوتی رہے، آمین۔ آئے میرے ساتھ غلطیوں کا خط اس کا 3 باب اور اس کی ہم 15ویں آیت کو پڑھنا چاہتے ہیں۔ اے بھائیو، پولس رسول غلطیوں کی کلیسیا کو جب بھی خط لکھتا ہے تو ان کو بھائیوں کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ اے بھائیو، میں انسان کے طور پر کہتا ہوں کہ اگرچہ آدمی ہی کا عہد ہو، جب اس کی تصدیق ہو گئی تو کوئی اس کو باطل نہیں کرتا۔ اور رسول کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی جج نے یا کسی مجسٹریٹ نے کسی کاغذات پر دستخط کر کے اس کی تصدیق کر دی جائے، اسے تصدیق کر دیا ہو، تو پھر کوئی دوسرا اسے باطل نہیں کر سکتا اور نہ اس میں کچھ بڑھاتا ہے، اور نہ ہی اس میں کچھ بڑھا سکتا ہے۔ پس ابراہم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے۔ تو یہاں پر کسی مجسٹریٹ کی بات نہیں، کسی جج کی بات نہیں، بلکہ خدا اور انسان کی بات ہے۔ خدا نے ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا ہے، خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا ہے، کیا کہا ہے؟ بس ابراہم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے۔ خدا نے ابراہیم کی نسل سے وعدے کیے ہیں، وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے، اور وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ نسلوں سے وعدے کیے گئے، جیسا بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے، جیسے سیگا جمع میں استعمال کیا جاتا ہے، بہتوں کے لیے کہا جاتا ہے۔ بلکہ جیسا ایک کے واسطے کہ تیری نسل کو، وہ سیگا واحد استعمال کرتا ہے کہ وہ تیری نسل کو، اور وہ مسیح ہے۔ اور اس نے کہا کہ وہ نسل جو ہے جس کے وسیلے دنیا کے سارے قبیلے برکت پائیں گے، وہ نسل مسیح ہے۔ میرا یہ مطلب ہے، رسول غلطیوں کے کلیسیوں کو سکھاتے ہوئے کہہ رہا ہے، میرا مطلب یہ ہے، جس عہد کی خدا نے پہلے سے تصدیق کی تھی، جس عہد پر خداوند نے مہر کی تھی، تصدیق کر دی تھی، اس کو شریعت 430 برس کے بعد آ کر باطل نہیں کر سکتی شریعت 430 سال کے بعد آ کر اسے باطل نہیں کر سکتی کہ وہ وعدہ لا حاصل ہو، کہ وہ وعدہ لا حاصل ہو جائے یا باطل ہو جائے۔ کیونکہ اگر میراث شریعت کے سبب سے ملی ہے رسول بتانا چاہتا ہے کہ میراث جو ہے شریعت کے وسیلے نہیں ملی، اور اگر شریعت کے وسیلے ملی ہے تو وعدہ کے سبب سے نہ ہوئی، تو پھر تو وعدے کے سبب سے نہ ہوئی۔ مگر ابراہم کو خدا نے وعدہ ہی کی راہ سے بخشی۔ لیکن یاد دلانا چاہتا ہے کہ ابراہیم کو میراث جو ہے وہ وعدے کی راہ سے ہی بخشی ہے۔ بس شریعت کیا رہی؟ اب رسول کہنا چاہتا ہے کہ شریعت کا کیا معاملہ رہا، شریعت کیا رہی؟ وہ یعنی شریعت نافرمانیوں کے سبب سے بعد میں دی گئی، وہ بتانا چاہتا ہے کہ شریعت کب دی گئی اور کیوں دی گئی۔ 2 باتیں ہیں، شریعت کب دی گئی اور شریعت کیوں دی گئی، یہ بتانا چاہتا ہے۔ پولس رسول اپنی بحث کے اندر، اپنے خط کے اندر اپنے لوگوں کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ شریعت کب دی گئی اور کیوں دی گئی، کیونکہ جب وہ شریعت کا اور اس مودہ نسل کا یعنی مسیح موعود کا وعدہ کی نسل کا تقابلی جائزہ کرتا ہے، تو تقابلی جائزہ لیتے ہوئے وہ ان کو بتانا چاہتا ہے کہ شریعت کب دی گئی اور شریعت کیوں دی گئی۔ شریعت وعدے سے، شریعت جو ہے وہ وعدے کے 430 سال بعد دی گئی، اور نافرمانیوں کے سبب سے بعد میں دی گئی۔ پہلے تو اس نے یہ بتایا کہ جب خدا نے وعدہ کیا تھا تو وعدے کے 430 سال بعد، وعدہ 430 سال پہلے کیا کہ تیری نسل کے وسیلے سے دنیا کے سارے قبیلے برکت پائیں گے۔ 430 سال کے بعد شریعت کو سینہ پر دی گئی۔ آمین آمین۔ آمین۔ اور رسول بتاتا ہے کیوں دی گئی، کب دی گئی اور کیوں دی گئی۔ کیوں دی گئی؟ وہ نافرمانیوں کے وہ سبب سے ہی بعد میں دی گئی۔ نافرمانیوں کے سبب سے وجہ بتائی،
وجہ یہ بتائی کہ نافرمانیوں کے سبب سے بعد میں دی گئی کہ اس نسل کے آنے تک رہے، تاکہ اس نسل کے آنے تک ایک ٹائم پیریڈ مقرر کر دیا ہے. ٹائم پیریڈ شریعت کا ایک ٹائم پیریڈ مقرر کیا ہے کہ جتنی دیر تک وہ نسل وعدہ کی ہوئی نسل یعنی یسوع مسیح جس کے بارے میں پولس رسول کو مکاشفہ ہوا کہ رسول بتانا چاہتا ہے کہ وہ نسل مسیح ہے جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ تیری نسل کے وسیلے سے دنیا کے سارے قبیلے برکت پائیں گے. رسول کو یہ مکاشفہ ہے کہ وہ نسلوں کی بات نہیں کرتا، وہ نسل کی بات کرتا ہے. اگر نسلوں کی بات کرتا ہو تو پھر اسماعیل بھی اس کی نسل ہے. اگر نسلوں کی بات کرتا ہو تو ابراہیم کی بیوی کتورا سے بھی 6 لڑکے پیدا ہوئے، وہ بھی اس کی نسل ہے. وہ نسلوں کی بات نہیں کرتا، وہ نسل کی بات کرتا ہے. تو رسول کو مکاشفہ ہوا کہ وہ نسل مسیح ہے. اور یہ اگر مکاشفہ پولس رسول کو نہ ہوتا تو ہم اس نتیجے پر کبھی نہیں پہنچ سکتے تھے کہ مسیح ہی پوری دنیا کے قبیلوں کو نجات کا واحد ذریعہ ہے. رسول کو یہ مکاشفہ ہوا ہے کہ نجات کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کا میراث پانے کا واحد ذریعہ صرف اور صرف یسوع مسیح ہے جس کا وعدہ شریعت سے 430 سال پہلے خدا نے ابراہیم کے ساتھ کیا تھا. یاد رکھیں جب ابراہیم کے گھر پہلا لڑکا پیدا ہوا ہماری ماں سارا سے، تو ابراہیم کو اسحاق میں مسیح نظر آتا تھا، اس میں مسیح نظر آیا، اسی لیے اسے دیکھ کر وہ خوش ہوا اور اس کا نام بھی اس نے اسحاق رکھا کیونکہ اسے دیکھ کر اسے خوشی ہوئی اور اس نے کہا خدا نے مجھے انسایا ہے. اسحاق کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے مجھے انسایا ہے. ایک دن یہودیوں کے ساتھ یسوع مسیح کی گفتگو ہوئی اور انہوں نے کہا کہ تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید پر تھا، چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا. وہ بڑے حیران ہوئے کہ تیری عمر تو ابھی 50 سال بھی نہیں ہوئی، تو نے ہمارے باپ ابراہیم کو کہاں دیکھا؟ کیا تمہارے باپ ابراہیم سے بڑا ہے؟ یسوع مسیح نے کہا اس سے پیشتر کے ابراہیم پیدا ہو میں ہوں. آمین آمین. تو یسوع مسیح کو کب ابراہیم نے دیکھا؟ یہ آیت کو میرے خیال پڑھنا چاہیے، نکالا آپ نے؟ یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب ہے، یوحنا کی انجیل ہے اور اس کا 8واں باب. سوری پریز گاڈ. خداوند یسوع مسیح کی یہودیوں کے ساتھ یہ گفتگو ہوئی تھی. 8واں باب اور اس کی میں پڑھتا ہوں 56 آیت کو. 56 آیت میں لکھا 8 باب کی 56 آیت. تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا. یہودیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یسوع مسیح نے کہا تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا. بہت خوش تھا. چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا. چنانچہ اس نے دیکھا اور کیا ہوا؟ خوش ہوا. خوش ہوا. یہودیوں نے اس سے کہا تیری عمر تو ابھی 50 برس کی تیری نہیں، عمر تو ابھی 50 برس کی بھی نہیں ہوئی، پھر کیا تو ابراہیم کو کیا دیکھا ہے؟ تو نے ابراہیم کو دیکھا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں. بیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں. بس انہوں نے اسے مارنے کو پتھر اٹھائے اور مگر یہ یسوع بات وہ سن نہ سکے کیونکہ یہ ان کی بات ان کی برداشت سے باہر تھی. لیکن جو بات یسوع مسیح نے کہی وہ غور طلب ہے. اس نے کہا تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید پر خوش تھا.
चुनाचे उसने देखा और क्या हुआ? खुश हुआ। सवाल पैदा होता है कि इब्राहिम ने कब मसीह को देखा? जबकि मसीह जो है इब्राहिम से 2000 साल बाद पैदा हुआ है, तो उसने कब उसे देख लिया था? असल बात यह है कि इब्राहिम ने जब अपने बेटे इसहाक को देखा तो इसहाक में उसे मसीह नजर आया। आमीन। और जब इसहाक मर गया या मरने के करीब था तो खुदा ने फिर इसहाक से बात की। उसे कहा तेरी नस्ल के वसीला से दुनिया के सारे कबीले बरकत पाएंगे। फिर उसके बेटे को कहा, यकूब से कहा तेरी नस्ल के वसीला से दुनिया के सारे कबीले बरकत पाएंगे। फिर यकूब के बेटे यहूदा को जब यकूब ने बरकत दी तो उसे कहा तेरी बादशाही का असा मकूफ ना होगा जब तक शलोन आए, यानी भेजा हुआ ना आए, और कौमें उसकी मती होंगी। जब तक भेजा हुआ ना आए, और वो जो भेजा हुआ आएगा कौमें उसकी मती होंगी। और ये शलो का मतलब ये भी है जिसका हक है वो आएगा, जिसका हक है वो आएगा। तो इब्राहिम से इसहाक और इसहाक से यकूब, और यकूब के बाद यहूदा, और यहूदा के बाद यसी को कहा गया कि यसी के तने से कोंपल फूट निकलेगी और उसकी जड़ों से एक 12 शाख पैदा होगी। तो इसका मतलब है कि यहूदा से यसी और यसी से दाऊद, और दाऊद से मुकद्दसा मरियम के साथ जिब्राइल ने बात करते हुए कहा कि जो लड़का पैदा होगा वो मलूक मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदा आप उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो यकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा। यूं ये सिलसिला इब्राहिम से सिलसिला चलता चलता मरियम तक पहुंचा है। खुदा के प्रोग्राम के अंदर खुदा ने एक ऐसी कौम को चुना। पहले उसे एक बंदा चाहिए था जो संसीर हो, फिर उसे एक कौम चाहिए थी, फिर उसे उसके बाद एक कबीला चाहिए था। पहले उसे एक बंदा मिला, फिर उसके बाद एक खानदान मिला, फिर खानदान को उसका कबीला चाहिए था। एक बंदा इब्राहिम मिला और उसके बाद एक खानदान मिल गया, और खानदान के बाद एक कबीला मिला, यानी यहूदा का कबीला। और यहूदा के कबीले से मसीह मौद जो है मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ। तो जब इब्राहिम ने इसहाक को देखा था तो इसहाक में मौद मसीह नजर उसे आया, इसलिए वो खुश हुआ। उसकी उम्मीद थी कि मैं उसको देखूंगा जिसके वसीले से दुनिया के सारे कबीले बरकत पाएंगे। आमीन। इसलिए वो नस्लों की बात नहीं बल्कि नस्ल की बात करता है। तो ये शरीयत के दिए जाने से 430 साल पहले खुदा ने वादा कर रखा था, और उसे कहा था मैंने अपनी जात की कसम खाई है इब्राहिम, मैंने अपनी जात की कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा, और दुनिया के सारे कबीले तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो ये 430 साल कब शरीयत दी गई? शरीयत कब दी गई? वादे के 430 साल के बाद। शरीयत से 430 साल पहले वादा हुआ और 430 साल के बाद शरीयत नाफज की गई। वजह क्या थी शरीयत की? शरीयत की वजह यह थी कि लोग निजात पाएंगे इसके सबब से? नहीं, निजात तो वादे के सबब से ही पाएंगे, मेरास में शामिल तो वादे के सबब से पाएंगे। जब मसीह मौत पर ईमान लाएंगे तो लोग निजात पा जाएंगे, लोग अबदी जिंदगी के वारिस हो जाएंगे, लोग आसमान की बादशाही के वारिस बन जाएंगे। लेकिन शरीयत फिर क्यों दी गई? शरीयत की वजह क्या थी? क्यों दी गई? क्या वो बाद में नाफरमानियों के सबब से दी गई कि उस नस्ल के आने तक रहे जिससे वादा किया गया था। एक टाइम पीरियड बताया है। उस नस्ल के आने तक शरीयत का नाफज जो है एक टाइम पीरियड है। नस्ल के आने तक, जब नस्ल आ जाएगी
تو پھر اس کی ضرورت نہیں رہے گی نسل کے آنے تک شریعت نسل کے یعنی نسل موعود مسیح موعود وعدہ کی ہوئی نسل یعنی مسیح کے آنے تک رہے گی آمین اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں ہے جب مسیح موعود اپنا کام مکمل کر لے گا شریعت کے تقاضوں کو پورا کر لے گا تو پھر اس کی ضرورت نہ رہے گی آمین اور یہ دی کس طرح کی گئی یہ کب دی گئی شریعت کب دی گئی ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ شریعت جو ہے وہ کب نافذ کی گئی شریعت کہاں دی گئی بلکہ میں بتانا چاہتا ہوں کن لوگوں کو دی گئی شریعت کن لوگوں کو دی گئی کن کے واسطے شریعت مقرر ہوئی کون سے لوگ تھے جن کے لیے شریعت کو نافذ کرنا پڑا تموتھیوس کا پہلا خط ہے اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت کو پڑھتے ہیں یہ کن کے واسطے مقرر کی گئی کن کے واسطے مقرر کی گئی جس طرح میں نے مقدونیہ جاتے وقت تجھے نصیحت کی تھی کہ افسس میں رہ کر بعض شخصوں کو حکم کر دے کہ اور طرح کی تعلیم نہ دیں افسس میں رہ کر بعض شخصوں کو یہ یہودی نواز معلم تھے جو شریعت کے معلم بننا چاہتے تھے وہ کلیسیا میں رہ کر شریعت کی تعلیم دے رہے تھے کہ شریعت کو فالو کیا جائے تو کہہ رہا ہے کہ ان کو حکم دے دے کہ اور طرح کی تعلیم نہ دیں اور ان کہانیوں اور بے انتہا نسب ناموں کا لحاظ نہ کریں ان کہانیوں اور بے انتہا نسب ناموں کا لحاظ نہ کریں جو تکرار کا باعث ہوتے ہیں جو صرف تکرار کا سبب بنتے ہیں باعث بنتے ہیں اور اس انتظام الہی کے موافق نہیں ہاں یہ انتظام الہی کے مطابق نہیں انتظام الہی فرق چیز ہے انتظام الہی کے مطابق ہی وعدہ کیا گیا تھا اس الہی انتظام الہی کے مطابق نہیں ہاں جی جو ایمان پر مبنی ہے ہاں انتظام الہی جو ہے وہ شریعت پر مبنی نہیں انتظام الہی ایمان پر مبنی ہے اور اسی طرح اب بھی کرتا ہوں اور اب بھی میں یہ کہتا ہوں حکم کا مقصد یہ ہے کہ پاک دل حکم کا مقصد یہ ہے کہ پاک دل اور نیک نیت اور بے ریا ایمان سے محبت پیدا ہو بے ریا ایمان سے محبت پیدا ہو حکم کا مطلب یہ ہے اور کیا ہے ان کو چھوڑ کر بعض شخص بہودہ بکواس کی طرف متوجہ ہو گئے ایمان اور محبت کو چھوڑ کر نیک نیتی کو چھوڑ کر لوگ بہودہ بکواس کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں اور شریعت کے معلم بننا چاہتے ہیں اور شریعت کے معلم استاد بننا چاہتے ہیں حالانکہ جو باتیں کہتے ہیں اور جن کا یقینی طور سے دعویٰ کرتے ہیں ان کو سمجھتے بھی نہیں ہاں یہ معلم جو ہیں جن باتوں کو دعویٰ کرتے ہیں اور ان کو صحیح طور پر سمجھتے بھی نہیں آج بھی پاکستان کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو شریعت کے معلم بننا چاہتے ہیں وہ شریعت کو پورے طور پر سمجھتے بھی نہیں بلکہ کیا کرتے ہیں مگر ہم جانتے ہیں کہ شریعت اچھی ہے اور رسول نے کہا کہ میرے علم کے مطابق شریعت اچھی ہے بشرط یہ کہ کوئی اسے شریعت کے طور پر بشرط کام میں لائے کہ کوئی اسے شریعت کے طور پر کام میں لائے پھر تو اچھی ہے یعنی یہ سمجھ کر کہ شریعت راست بازوں کے لیے مقرر نہیں ہوئی یہ جان کر یہ بات ہے کہ شریعت کیا ہے کن کے واسطے نہیں راست بازوں کے لیے مقرر یہ نہیں ہوئی راست بازوں کے واسطے نہیں ہے بلکہ بے شرع اور سرکش لوگوں یہ تو بے شرع اور سرکش لوگوں کے لیے ہے اور بے دینوں اور گنہگاروں اور بے دینوں اور گناہگاروں کے واسطے ہے اور ناپاکوں اور رندوں اور نپاکوں روندوں کے واسطے ہے اور ماں باپ کے قاتلوں اور اور یہ خونیوں ماں باپ کے قاتلوں اور خونیوں کے واسطے ہے اور حرام کاروں اور اور یہ لونڈے بازوں حرام کاروں لونڈے بازوں کے واسطے ہے اور بردہ فروشوں اور جھوٹوں اور یہ بردہ فروش اور جھوٹوں کے واسطے ہے اور جھوٹی قسم کھانے والوں اور یہ جھوٹی قسم کھانے والوں اور ان کے سوا صحیح تعلیم کے اور برخلاف کام کرنے والوں کے واسطے ہے اور یہ صحیح تعلیم کے برخلاف کام کرنے والوں کے واسطے مقرر کیا شریعت کس واسطے مقرر کی گئی اس واسطے مقرر نہیں کی گئی کہ اس سے لوگ نجات پائیں گے یہ نافرمانیوں کے سبب سے بعد میں دی گئی شریعت کا نافذ
کیوں کیا گیا؟ کیوں دیا گیا؟ شریعت اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ لوگ نجات پائیں گے. نجات پانے کے لیے، برکت پانے کے لیے، راست بات ٹھہرائے جانے کے لیے تو 430 سال پہلے ہی وعدہ کر دیا گیا تھا کہ جو مسیح پیدا ہوگا اس کے وسیلے دنیا کے سارے قبیلے نجات پائیں گے، راست باز ٹھہریں گے، زندگی پائیں گے اور کثرت کی زندگی پائیں گے. آمین. یسوع مسیح آیا اور اس نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. بیٹا دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ لوگوں پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے آیا کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے. بیٹے کا تو آنے کا مقصد ہی فرق ہے. بیٹا کیوں آیا؟ زندگی دینے کے لیے اور کثرت کی زندگی کے دینے کے لیے. شریعت کیوں نافذ کی گئی؟ تاکہ لوگ کو گناہ کی پہچان ہو جائے. ان کے واسطے مقرر کی گئی، بے شرع لوگوں کے واسطے مقرر کی گئی، راست بازوں کے لیے نہیں ہے. آمین. اب یہ شریعت دی کس طرح گئی؟ شریعت کس طرح دی گئی؟ رسول کہتا ہے کس طرح دی. پڑھیے بیٹا کیا لکھا ہے، شریعت کس طرح دی گئی. یہ خدائے مبارک کے جلال کی اس خوشخبری کے موافق ہے جو میرے سپرد ہوئی. نہیں، غلطیوں کے خط غلطیوں کا خط ہے، وہاں پر ہم پھر جاتے ہیں. وہ نافرمانیوں کے سبب سے بعد میں دی گئی کہ اس نسل کے آنے تک رہے جس سے وعدہ کیا گیا تھا. وہ نافرمانیوں کے سبب سے کب دی گئی؟ بعد میں دی گئی. بعد میں. کس کے بعد میں؟ کس کے بعد میں؟ وعدے کے بعد میں. وعدے کے بعد میں دی گئی تاکہ اس نسل کے آنے تک باقی رہے. اور کیا جس سے وعدہ کیا گیا تھا، جس سے وعدہ کیا گیا تھا، اور وہ فرشتوں کے وسیلہ سے ایک درمیانی کی معرفت مقرر کی گئی. اب ہم سیکھتے ہیں کہ شریعت دی کس طرح کی گئی. پہلے ہم نے سیکھا ہے کہ شریعت کیوں دی گئی. شریعت پہلے ہم نے سیکھا شریعت کب دی گئی، شریعت کیوں دی گئی. اب شریعت کس کے وسیلے دی گئی. آمین. بلکہ ہم نے پہلے ایک اور بات، کس کے واسطے دی گئی. شریعت کب دی گئی، شریعت کیوں دی گئی اور کن کے واسطے دی گئی. اب ہم یہ سیکھنے لگے ہیں کہ شریعت کس طرح دی گئی، طریقہ کیا تھا شریعت ریسیو کرنے کا. آمین. شریعت نافذ کس طرح کی گئی. لکھا ہے وہ فرشتوں کے وسیلے. کن کے وسیلے؟ فرشتوں کے وسیلہ. فرشتوں کے وسیلے درمیانی کی معرفت مقرر کی گئی. شریعت جو ہے وہ فرشتوں کے وسیلے ایک درمیانی کی معرفت مقرر کی گئی. اور اب رسول کہتا درمیانی ایک کا نہیں ہوتا. اب درمیانی ایک کا نہیں ہوتا، لیکن خدا ایک ہی، مگر خدا ایک ہی ہے. ہاں. بس کیا شریعت خدا کے وعدوں کے خلاف ہے؟ اب میں آگے نہیں میں جاتا ہوں. میں اب تھوڑا سا یہاں پر رہنا چاہتا ہوں. اب میں یہاں پر رہوں گا تاکہ میں آپ کو درمیانی بھی آج سکھا سکوں کہ یہ درمیانی کیا ہے. خدا اور اسرائیل کے درمیان موسیٰ درمیانی تھا. خدا اور اسرائیل کے درمیان موسیٰ درمیانی تھا. لیکن یہ اتنا درمیانی نہ تھا جس قدر یسوع مسیح درمیانی. میں بعد میں آؤں گا، اس طرح میں بعد میں آنے والا ہوں. یہاں پر فرشتوں کو رکھا گیا ہے، فرشتے بیچ میں وسیلہ رہے تاکہ خدا کا اور انسان کا ڈسٹنس جو ہے، فاصلہ جو ہے وہ رہے. آمین. آج ہم کرونا وائرس سے بچنے کے لیے سوشل ڈسٹنس رکھتے ہیں تاکہ میں اس کے سبب سے نہ مار جاؤں، وہ میرے سبب سے نہ مار جائے. مجھ سے کرونا اس میں نہ چلے جائے تو اس سے کرونا میرے اندر شفٹ نہ ہو جائے. لیکن خدا نے سوشل ڈسٹنس اس لیے رکھا کہیں یہ لوگ نہ مر جائیں. آمین. کہیں خدا کو تو کچھ نہیں ہو سکتا، خدا کو کچھ نہیں ہو. خدا مر سکتا ہے، خدا کو بیماری لگ سکتی ہے، خدا کو جراثیم تنگ کر سکتا ہے، نہیں. یہ اس لیے خدا نے سوشل ڈسٹنس رکھا
کہ کہیں یہ میرے جلال میری تجلی کے سبب سے مر نہ جائیں. آمین. آمین. اس لیے فرشتے کا استعمال کیا, فرشتوں کا استعمال کیا. ڈائریکٹ شریعت نہ دی گئی, انڈائریکٹ دی گئی. اس کا مطلب ہے اسرائیل ہے, اسرائیل کے اور آگے موسیٰ ہے, موسیٰ کے آگے کون ہے؟ فرشتے. اور فرشتوں کے ساتھ فرشتے جو ہے نا وہ خدا تک رابطہ کرتے ہیں. آمین. آمین. ڈسٹنس رکھا. جب یہ دی گئی نا شریعت تو خدا نے کہا کہ فاصلہ رہنا چاہیے, مرنا جائے کی طرف. ان کو رکھنا پڑا. میں تھوڑی دیر میں اس طرف آنے والا ہوں. اور ایک درمیانی کے وسیلے دی گئی. کس کے وسیلے کی گئی؟ درمیانی کون ہے؟ موسیٰ. لیکن شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی, لیکن فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت. آمین. آمین. موسیٰ شریعت کو لانے میں یا شریعت نافذ کرنے میں درمیانی ہے, اسے درمیانی کا رول ادا کیا. آمین. آمین. یہ شریعت اسرائیلیوں کے جب وہ مصر کی غلامی سے نکلے تھے تو وہ پہلے مہینے کی 14 تاریخ کو نکلے تھے. کون سے مہینے کی کو نکلے تھے؟ پہلے مہینے کی 14 تاریخ. پہلے مہینے کی 14 تاریخ کو. اگر ہم خروج کی کتاب 19 باب پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے کہ یہ آپ کیتھولک ترجمہ پڑھیں. کیتھولک ترجمہ. جب ہم کیتھولک ترجمہ پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے 19 باب کی پہلی آیت. ملک مصر سے باہر نکلنے کے تیسرے مہینے کے پہلے دن بنی اسرائیل بیابان سینا میں آئے. ہاں, تیسرے مہینے کے پہلے دن. پروٹسٹنٹ بائبل کے اندر لکھا ہے تیسرے مہینے کے بعد کی غالب. پڑھے کیا لکھا وہاں پر؟ پروٹسٹنٹ بائبل میں کیا ہے؟ خروج 19 باب کی. بائبل کو صحیح سمجھنے کے ترجمے کو بھی پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے کئی بار. اور بنی اسرائیل کو جس دن ملک مصر سے نکلے 3 مہینے ہوئے. ہاں, یہاں پر کیا ہے کہ کتنے مہینے ہوئے؟ 3 مہینے. 3 مہینے ہوئے. اس کا مطلب 90 دن ہو گئے, کیونکہ ایک مہینہ کتنے دنوں کا بنتا ہے؟ 30 دن کا. 30 دن کا. تو یہاں پر پروٹسٹنٹ بائبل میں پڑھیں گے تو کتنے مہینے ہوئے؟ 3 مہینے. 3 مہینے. اس کا مطلب 90 دن ہو گئے. ٹھیک ہے نا. لیکن جب ہم وہاں پر پہنچیں گے, پروٹسٹنٹ بائبل کو پڑھیں گے, اس ترجمے کو پڑھتے ہیں تو اس ترجمے میں لکھا ہے تیسرے مہینے کے پہلے دن. تیسرے مہینے کے پہلے دن اسرائیلی پہلے مہینے کی 14 تاریخ کو نکلے تھے. کون سے مہینے کی؟ پہلے مہینے کی 14 تاریخ کو نکلے. اور 14 میں کے اندر 16 دن اور جمع کر لیے جائیں 30 دن تو 30 دن بن جاتے ہیں. ہاں جی. ایسے ہی ہے نا. آمین. تو اس کا مطلب پہلے مہینے کے 16 دن اور دوسرے مہینے کے کتنے دن ہو گئے؟ 30 دن. پچھلے 16 دن اور 30 دن ملا کر کتنے بن گئے؟ 46 دن. 46 دن. کتنے بن گئے؟ 46 دن. اب 46 دن جب ہوئے تو یہ وہاں پر پہنچ گئے. کہاں پر؟ بیابان سینا میں. بیابان سینا میں پہنچ گئے. کوہ سینا میں پہنچے. اور جب یہ کوہ سینا میں پہنچے تو خدا نے کہا 3 دن ڈسٹنس رکھنا ہے. پڑھیں کیا لکھا ہے؟ پڑھتے ہیں, وہاں سے پڑھ کر آئیں. پڑھتے ہیں جی. خروج کی کتاب ہے اور اس کا 19واں باب ہے. شریعت کو لینے لگے ہیں لیکن اس کو سوشل ڈسٹنس رکھنا پڑے گا خدا کو اور انسان کو. 19 باب کی پہلی آیت کو چھوڑ کر تھوڑا آگے پڑھیں گے. 12ویں آیت کو یا 11ویں آیت کو پڑھ کر آئیں. بیٹا کیا لکھا ہے؟ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کے پاس جا. خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کے پاس جا اور آج اور کل ان کو پاک کر. آج بھی ان کو پاک کرنا, کل بھی ان کو پاک کرنا. اور وہ اپنے کپڑے دھو لیں. اور ان دنوں میں وہ اپنے کپڑے بھی دھوئیں. اور تیسرے دن تیار رہیں. اور تیسرے دن تیار تم نے رہنا ہے. کیونکہ خداوند تیسرے دن سب لوگوں کے دیکھتے دیکھتے کوہ سینا پر اترے گا. خدا تیسرے دن سب لوگوں کے دیکھتے دیکھتے کوہ سینا پر اترے گا. اور تو لوگوں کے لیے چاروں طرف حد باندھ کر ان سے کہہ دینا. چاروں طرف حد باندھ دینی ہے اور ان کو یہ کہہ دینا ہے کہ خبردار تم نہ تو اس پہاڑ پر چڑھنا اور نہ اس کے دامن کو چھونا. سوشل ڈسٹنس رکھنا ہے, چھونا نہیں ہے. نو ٹچ می. پہاڑ کو نہیں چھونا.
क्योंकि मैं वहां पर उतरूंगा, आमीन। मुझे नहीं छूना, मर जाओगे। और जो कोई पहाड़ को छुए जरूर जान से मार और जो डालेगा। कोई पहाड़ को छुएगा जरूर जान से मारा जाएगा। मगर उसे कोई हाथ ना लगाए, बल्कि वो ला कलाम संसार किया जाए, और जब उसे हाथ लगाएगा तो लाख कलाम ही उसे संसार कर दिया जाए। या तीर से छेदा जाए, उसे तीर मारकर छेद देना, खा वो इंसान हो खा हैवान, क्या वो जीता ना छोड़ा जाए। हाँ, वो हवान हो या इंसान, जीता नहीं छोड़ा जाएगा। और जब नरसिंगा देर तक फूंका जाए तो वो सब पहाड़ के पास आ जाए। जब वो नरसिंगा फूंका जाएगा तो फिर वो पहाड़ के पास आ जाए। आ जाएंगे। और आगे भी पढ़ते जाएं, क्या लिखा है? तब मूसा पहाड़ पर से उतर कर लोगों के पास गया और उसने लोगों को पाक साफ किया हाँ, और मूसा- उन्होंने अपने कपड़े धो लिए। हाँ, मूसा आया और उसने यहाँ कहा कि इस तरह करना है, और उन्होंने अपने कपड़े धो लिए। और और फिर उसने लोगों से कहा कि तीसरे दिन तैयार रहना और औरत के नजदीक ना जाना। 3 दिन तक अपनी औरतों से लग रहना, अपने आप को पाक रखना है। मैं 3 दिन की बात कर रहा हूँ। 46 दिन कितने हो गए? 46 दिन कितने हो गए? 49। 49। 50वें दिन क्या दी शरीयत दी गई? आमीन। ठीक है, आमीन। 50वें दिन क्या दी गई? शरीयत। 35 कोस का मतलब ही 50वां है। आमीन। ठीक है, शरीयत कितने कौन से दिन दी गई? 50वें। 50वें दिन। इसलिए इसे 35 कोस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंतिकोस्त। शरीयत फरिश्तों के वसीले एक दरमियानी की मार्फत 50वें दिन दी गई। आमीन। आमीन। कितने किसके दरमियान किसके वसीले दी गई? किसकी मार्फत दी गई? मूसा की बात मूसा की मार्फत दी गई। फरिश्तों के वसीले एक दरमियानी की मार्फत दी गई। दी गई। आमीन। आमीन। अब याद रखें, शरीयत जो है ये जब दी गई तो इसका एक टाइम पीरियड है कि कितनी देर तक किसने रहना है। एक वक्त तक किसने रहना है, एक वक्त तक। वो वक्त जब पूरा हो गया तो क्या खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मुतहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मुतहतों को मुंह लेकर छुड़ाए। आमीन। आमीन। जब वक्त पूरा हो गया, शरीयत का नाफज का वक्त पूरा हो गया, या खुदा के बेटे के आने का वक्त आ गया, मियाद पूरी हो गई, तो फिर खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत। मुतहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मुतहतों को मुंह लेकर छुड़ाए। और शरीयत जो है इसलिए दी गई थी ताकि उस नस्ल के आने तक रहे। शरीयत कब तक रहनी थी? उस नस्ल के आने तक रहे। और वो नस्ल मसीह है। वो नस्ल कौन है? मसीह। इसका मतलब है जब मसीह आ गया तो मसीह इसके शरीयत के तकाज़ों को जब पूरा करता है, और शरीयत के तकाज़ों को पूरा करने के बाद उसने हुक्मों की वो दस्तावेज जो हमारे नाम हमारे खिलाफ थी उसको कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया, और सलीब पर फतह यबी का शादियाना बजाकर फतह यबी का शादियाना बजाया, और हमें मखलसी यानी गुनाहों की माफी हासिल हुई। हालेलुया। आमीन। लिहाजा शरीयत का टाइम पीरियड था कि उस नस्ल के आने तक रहे। उसका मतलब उसके बाद इसकी जरूरत नहीं। आमीन। आमीन। अब यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने हमें नया अहद दिया है। कौन सा अहद दिया है? नया अहद। नया अहद। पुराना अहद हमें मूसा की मार्फत मिला। मूसा पुराने अहद का दरमियानी है। आमीन। मूसा पुराने अहद का दरमियानी है। दरमियानी है, लेकिन यीशु नए अहद का दरमियानी है। हालेलुया। आमीन। आमीन। यीशु कौन से अहद का दरमियानी है? नए अहद। यीशु मसीह नए अहद का दरमियानी है। मेरे साथ आप निकाल कर पढ़ें तो रसूल ने हमें बताया है 9वां बाब की 15वीं आयत में क्या लिखा है। अब्रानियों खात उसका 9वां बाब उसकी 15वीं आयत, 9वां बाब और उसकी 15वीं आयत को हम पढ़ते हैं। और इस सबब से वो नए अहद का दरमियानी है। कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह नए अहद का क्या है? दरमियानी है। हाँ, ये यीशु मूसा पुराने अहद का दरमियानी है,
اور یسوع مسیح نئے عہد نئے عہد کا درمیانی ہے۔ آمین۔ شریعت کس کی معرفت ملی؟ موسیٰ کی موسیٰ کی معرفت، لیکن فضل اور سچائی یسوع مسیح کی یسوع مسیح کی معرفت مل گئی۔ اس طرح موسیٰ پرانے عہد کا درمیانی اور یسوع مسیح نئے عہد۔ نئے عہد کا درمیانی ہے۔ آمین۔ آمین۔ رسول ایک اور بات پولس رسول کہتا ہے، میرے ساتھ نکالیں عبرانیوں 8واں باب اور اس کی 6 آیت کو پڑھیں، بلکہ پہلی آیت کو پڑھ کر آئیں۔ اب جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں ان سے بڑی بات یہ ہے جو باتیں رسول سکھا رہا کر وہ بڑی بات جو ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایسا سردار کاہن ہے ہمارا ایسا سردار کون ہے جو آسمانوں پر کبریا کے تخت کی داہنی طرف جا بیٹھا جو آسمان پر گیا اور خدا باپ کے دائیں ہاتھ جا بیٹھا ہے، اور مقدس اور اس حقیقی خیمہ کا خادم ہے وہ ہاتھ کے بنائے ہوئے خیمے کا خاتم نہیں جس کا ہارون یا دوسرے موسیٰ وغیرہ تھے، وہ ہاتھ کے بنائے ہوئے خیمے کا خادم نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ حقیقی خیمہ کا خادم ہے بلکہ وہ حقیقی خیمے کا خادم ہے جسے خداوند نے کھڑا کیا ہے، جس نے خدا نے کھڑا کیا ہے، نہ کہ انسان نے۔ وہ کسی انسان نے کھڑا نہیں کیا۔ اور چونکہ ہر سردار کاہن نذریں اور قربانیاں گزراننے کے واسطے مقرر ہوتا ہے، تمام تر جو ہے سردار کا نظریں گزراننے کے لیے مقرر ہوا کرتے تھے، اس لیے ضرور ہوا کہ اس کے پاس بھی گزراننے کو کچھ ہو، اس واسطے ہمارے سردار کہن کو پاس بھی گزراننے کو کچھ ہو۔ اور اگر وہ زمین پر ہوتا تو ہرگز کاہن نہ ہوتا، اگر یسوع مسیح زمین پر ہوتا تو ہرگز کاہن نہ ہوتا، اس لیے کہ شریعت کے موافق نظر گزراننے والے موجود ہیں۔ وہ پرانے عہد نامے کے مطابق جو موسیٰ کی معرفت ملا تھا اس کے مطابق جو ہے شریعت کی نظریں گزرانے والے موجود ہیں، جو ان آسمانی چیزوں کی نقل اور عکس کی خدمت کرتے ہیں، وہ آسمانی چیزوں کی عکس کی اور اس کی نقل نقل کی خدمت کرتے ہیں۔ چنانچہ جب موسیٰ خیمہ بنانے کو تھا ہاں تو اسے یہ ہدایت ہوئی کہ دیکھ جو نمونہ تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا تھا اسی کے مطابق سب چیزیں بنانا، ایک نمونہ آسمان پر تھا، اس کے مطابق سب چیزیں موسیٰ نے بنائی تھی۔ مگر اب اس نے اس قدر بہتر خدمت پائی اب یسوع مسیح کی بات کرتا ہے، یسوع مسیح نے ان سے بہتر خدمت پائی، جس قدر اس بہتر عہد کا درمیانی ٹھہرا، یسوع مسیح بہتر عہد کا درمیانی ٹھہرا ہے، جو بہتر وعدوں کی بنیاد پر قائم اور کیا یہ گیا ہے۔ بہتر عہد کا درمیانی اس لیے ہے وہ بہتر عہد کے وعدوں پر مبنی تھا۔ کیونکہ اگر پہلا عہد بے نقص ہوتا، اب رسول شریعت کی باتیں کرتا ہے، موسیٰ کی معرفت جو عہد دیا گیا تھا اگر وہ بے نقص ہوتا تو دوسرے کے لیے موقع نہ تو ڈھونڈا پھر جاتا، دوسرے کے لیے موقع کی ضرورت نہ، جب اس کے لیے موقع نہ تلاش کیا جاتا، وہ اس کی ضرورت نہ پڑتی۔ بس وہ ان کے نقص بتا کر کہتا ہے اب رسول کہتا ہے کہ پرانے عہد کے نقص بتا کر وہ کیا کہتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے دیکھ وہ دن آتے ہیں، نقص بتا کر کہتا ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں میں گا، اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے، یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا۔ یہ اس عہد کی مانند نہ ہوگا یہ اس عہد کی مانند نہیں، جو میں نے ان کے باپ دادا سے اس دن باندھا تھا۔ یہ موسیٰ یہ ابراہیم اسحاق کی بات نہیں ہو رہی، یہ ابراہیم اسحاق کی بات نہیں ہو رہی، ان کے ساتھ جو عہد تھا وہ ایمان کا عہد تھا، وعدے کا عہد تھا۔ آمین۔ یہ موسیٰ کے ساتھ جو عہد باندھا اس کی بات ہو رہی ہے، کس وقت باندھا تھا، کون سے وقت باندھا تھا؟ جو میں نے ان کے باپ دادا سے اس دن باندھا تھا جب ملک مصر سے نکال لانے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑا تھا۔ ہاں، یہ مصر سے جب نکلے تھے اس وقت ہاتھ باندھے، اس وقت یہ عہد باندھا تھا، یعنی وعدے کے عہد کے بعد، وعدے کے عہد کے بعد ایک عہد باندھا تھا جو وعدے کے عہد سے 430 سال بعد باندھا تھا۔ جب وہ مصر سے نکلے تھے تو پھر کیا ہوا؟ اس واسطے کہ وہ میرے عہد پر قائم نہیں وہ رہے، شریعت پر بھی قائم نہیں رہے، اور خداوند فرماتا ہے کہ میں نے ان کی طرف کچھ توجہ اس نہ لیے کی۔ چونکہ اس عہد پر قائم نہیں رہے میں نے ان پر کوئی توجہ نہیں دی ہے۔ پھر خداوند فرماتا ہے کہ جو عہد اسرائیل کے گھرانے سے ان دنوں کے بعد باندھوں گا، خدا فرماتا ہے کہ میں اسرائیل کے گھرانے کے ساتھ جو عہد باندھوں ان دنوں کے بعد باندھوں گا، وہ یہ ہے وہ یہ عہد ہے کہ میں اپنے قانون ان کے ذہن میں ڈالوں گا میں اپنے قانون ان کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کے دلوں پر لکھوں گا، اور ان کے دلوں پر لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور میں ان کا خدا ہوں گا، اور وہ میری امت ہوں گے، اور وہ میری امت ہوں گے، اور ہر شخص اپنے ہم وطن
اور پھر ہر شخص اپنے ہم وطن اور اپنے بھائی کو یہ تعلیم نہ دے گا کہ تو خداوند کو پھر وہ پہچان، یہ کبھی یہ نہیں کہے خدا ان کو پہچانو، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک سب مجھے جان بڑے لیں سے گے، چھوٹے سے بڑے تک مجھے پہچان لیں گے، اس لیے کہ میں ان کی ناراضیوں اس کی پر رحم وجہ ہے کروں کہ گا میں ان کی راستوں پر رحم کروں گا اور ان کے گناہوں کو پھر کبھی اور یاد نہ پھر کروں ان گا کے گناہوں کو پھر یاد نہ کروں گا۔ نہ کروں گا۔ جب اس نے نیا عہد کہا تو پہلے کو پرانا جب ٹھہرایا، اس نے نیا عہد کہا، جب اس نے نیا عہد کہا تو پرانے کو کیا ٹھہرایا؟ پہلے کو پرانا ٹھہرایا، پہلے کو کیا ٹھہرا دیا؟ پرانا۔ یہاں سے پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ متعارف ہوتا ہے، یہاں سے نیو ٹیسٹمنٹ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ متعارف ہوتا ہے۔ آمین۔ آمین۔ نئے عہد نامے کی خصوصیت فرق ہے اور پرانے عہد نامے کی خصوصیت فرق ہے۔ اور جو چیز پرانی اور مدت کی ہو جاتی ہے جو چیز پرانی ہو جائے اور مدت کی ہو جائے وہ مٹنے کے قریب وہ ہوتی تو ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے۔ آمین۔ ہے۔ آمین۔ پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ۔ پرانا عہد نامہ جو ہے وہ پتھر کی تختیوں پر بنایا گیا، نیا عہد نامہ دل کی تختیوں پر لکھا گیا۔ ہاللیلویہ۔ آمین۔ آمین۔ جب نیا عہد نامہ بن دیا گیا تو اس وقت جو ہے وہ دل کی تختیوں پر یہ لکھا گیا تھا، پرانا عہد نامہ جو ہے یہ پتھر کی تختیوں پر دیا گیا تھا۔ آمین۔ آمین۔ پرانا عہد نامہ جو ہے وہ موسیٰ جو درمیانی ہے اس کی معرفت دیا گیا تھا، نیا عہد نامہ یسوع مسیح جو درمیانی ہے اس کی معرفت دیا گیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آمین۔ 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 پرانے عہد نامے کا درمیانی کون ہے؟ مرد خدا موسیٰ۔ نئے عہد کا درمیانی کون ہے؟ یسوع مسیح۔ آمین۔ آمین۔ پرانے عہد میں خدا اور انسان کے بیچ میں کون تھا؟ موسیٰ درمیانی تھا، لیکن نئے عہد نامے میں خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی کون ہے؟ یسوع مسیح۔ اسی لیے تو پطرس پولس رسول نے کہا تimotheus کو خط لکھتے ہوئے خدا ایک ہے۔ کتنے خدا ہیں؟ خدا ایک ہے۔ دوسرا باب اس کی 5ویں آیت کو پڑھیں، پہلا تimotheus دوسرا باب اس کی 5ویں آیت۔ کیونکہ خدا ایک ہے، کیونکہ خدا ایک ہے، خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی خدا بھی ایک، اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک ہے، یعنی مسیح یسوع جو انسان مسیح ہے۔ یسوع جو انسان ہے۔ آمین۔ آمین۔ وہاں پر بھی ایک درمیانی تھا، یہاں پر بھی ایک درمیانی ہے۔ نیا عہد نامہ حاصل کرتے بھی ایک درمیانی کی ضرورت تھی، پرانا عہد نامہ حاصل کرتے بھی ایک درمیانی کی ضرورت تھی۔ آمین۔ آمین۔ لیکن پرانا عہد نامہ جو ہے وہ پتھر کی تختیوں پر کھودا گیا۔ کس پر کھودا گیا؟ پتھر کی تختیوں پر۔ پتھر کی تختیوں پر۔ لیکن نیا عہد نامہ جو ہے وہ دل کی تختیوں پر لکھا گیا۔ آمین۔ 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 ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح کس طرح اس عہد کا درمیانی ہے؟ بے شک اس نے اپنا خون بہایا اور اپنے خون بہانے کے سبب سے بھی وہ ہمارا درمیانی ہے، لیکن یہ جو عہد ہے اس کو روح کا عہد کہا گیا۔ کون سا عہد کہا گیا؟ روح کا۔ روح کا عہد۔ کون سا عہد کہا گیا ہے؟ روح کا عہد۔ روح کا عہد کہا گیا۔ پولس رسول اس عہد کا، روح کے عہد کا اور شریعت کا عہد کا، پتھر کی تختیوں پر لکھے ہوئے عہد کا اور دل کی تختیوں پر لکھے ہوئے عہد کا تقابلی جائزہ کراتا ہے۔ آئیں پولس رسول کے تقابلی جائزے کو پڑھتے ہیں۔ کرنتھیوں کا دوسرا خط ہے، اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں۔ رسول نے کیا تقابلی جائزہ کرایا ہے، اس کے تقابلی جائزے پر غور کریں۔ کیا ہم پھر اپنی نیک نامی جتانا شروع کرتے ہیں؟ رسول کہتا ہے ہم اپنے آپ کو اپنی نیک نامی لوگوں کے سامنے جتانے کی کوشش نہیں کرتے، یا ہم کو بعض کی طرح نیک نامی کے خط تمہارے پاس لانے؟ بعض لوگ اپریسیشن لیٹر ہی لینے کی کوشش کرتے رہے کہ ہمیں اپریسیشن لیٹر مل جائے، یا تم سے لینے کی حاجت ہے؟ اور یہاں کلیسیا سے اپریسیشن لیٹر لینے کی حاجت ہے، ہمیں کوئی ضرورت ہے؟ ہمارا جو خط ہمارے دلوں پر لکھا ہوا ہے ہمارا خط جو ہمارے دلوں پر لکھا ہوا ہے وہ تم ہو، وہ تو کلیسیا تم ہو، کلیسیا کے لوگوں تم ہی ہو، اور اسے سب آدمی جانتے اور پڑھتے ہیں۔ اور اس خط کو
تھوڑے آدمی نہیں، سب آدمی پڑھتے اور جانتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے خادموں کے طور پر لکھا، جو ہم نے خاتموں کے طور پر لکھا ہے۔ سیاہی سے نہیں وہ کہتا ہے یہ خط ہم نے سیاہی سے نہیں لکھا، بلکہ زندہ خدا کے روح سے، Praise the Lord، یہ زندہ خدا کے، روح سے، یہ زندہ خدا کے، روح سے، زندہ خدا کے روح سے اس کو لکھا گیا ہے۔ پتھر کی تختیوں پر نہیں اور موسیٰ نے پتھر کی تختیوں پر اسے لکھا تھا، بلکہ گوشت کی یعنی دل کی تختیوں پر۔ لیکن یہ والا جو آیت ہے اس میں بات یہ ہے کہ یہ دل کی تختیوں پر، گوشت کی تختیوں پر لکھا گیا ہے۔ ہم مسیح کی معرفت خدا پر ایسا ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ ہم اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کرتے بلکہ یسوع مسیح کی معرفت خدا پر یہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بذات خود ہم اس لائق اور ہیں یہ بھی بات نہیں کہ ہماری کوئی خوبی، ہمارے اندر کوئی لیاقت ہے، کہ اپنی طرف سے کچھ خیال بھی کر سکیں، ہم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بلکہ ہماری لیاقت خدا کی طرف ہمارے سے ہے، اندر جو خوبیاں پیدا کی ہیں، لیاقتیں دی گئی ہیں، خدا کی طرف سے ہیں۔ جس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے وہ لائق ہمیں بھی کیا۔ پرانے عہد کا خادم نہیں بنایا، اس نے ہمیں نئے عہد کا خادم بنایا ہے۔ کون سے عہد کا خادم؟ نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق رسول بھی کیا۔ پرانے عہد کے خادم نہیں تھے، وہ نئے عہد کے خادم تھے۔ اور کیا ہے؟ لفظوں کے خادم نہیں، اور رسول کہتا ہے شریعت کے خادم نہیں ہے، جو لفظوں کے خادم ہوتے تھے، بلکہ روح کے، بلکہ ہم تو روح کے خادم ہیں۔ کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں۔ شریعت جو لفظوں پر ڈپینڈ کرتے ہیں، شریعت جو پتھر کی تختیوں پر جو لفظ کھودے گئے تھے وہ مار ڈالتے ہیں۔ مگر روح زندہ کرتی ہے۔ لیکن رہی بات پاک روح کی، یسوع نے کہا زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ Praise God. فائدہ نہیں۔ وہ روح زندہ کرتی ہے لیکن شریعت مار، شریعت کا عہد جو پتھر کی تختیوں پر کھودا گیا وہ مارتا ہے، لیکن روح کا عہد زندہ کرتا ہے۔ اور جب کیا؟ موت کا وہ عہد جس کے حروف پتھروں پر کھودے گئے تھے، رسول نے جو موسیٰ کی معرفت عہد ملا تھا، جو جس کے حروف پتھر کی تختیوں پر کھودے گئے تھے، موت کا عہد کہتا ہے۔ کون سا عہد کہتا ہے؟ موت کا عہد۔ موت کا عہد، موت کا عہد جس کے حروف پتھر کی تختیوں پر کھودے گئے تھے، ایسا جلال والو ہوا وہ بھی بڑا جلال والا تھا کہ بنی اسرائیل موسیٰ کے چہرے پر اس جلال کے سبب سے جو اس کے چہرے کہ پر تھا، خدا کی حضوری وہاں پر تھی، اس لیے خدا کی حضوری کے سبب سے موسیٰ کا چہرہ جلالی ہو گیا تھا، چمکدار ہو گیا تھا، اور وہ غور سے نظر نہ کر سکے، اس لیے اسرائیلی اس پر غور سے نظر بھی نہ کر سکتے تھے، حالانکہ وہ گھٹتا جاتا تھا۔ حالانکہ وہ جلال گھٹتا جاتا تھا۔ تو روح کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا۔ رسول نے کہا کہ رہی بات روح کے عہد کی، نئے عہد کی، جو یسوع مسیح جس کا درمیانی یسوع مسیح ہے، وہ تو ضرور ہی جلال والا ہوگا۔ کیونکہ جب مجرم ٹھہرانے والا عہد جلال والا تھا، جب شریعت مجرم ٹھہرانے والا عہد جو ہے وہ جلال والا تھا، تو راست بازی کا عہد تو ضرور ہی تو جلال والا روح ہوگا۔ ہمیں راست باز ٹھہراتا، وہ تو ضرور ہی جلال والا ہوگا۔ بلکہ اس صورت میں وہ جلال والا اس بے انتہا جلال والے کے سبب سے بے جلال ٹھہرا۔ تو اس طرح تو کیا جائزہ لیا اس نے؟ Praise God. اس نے Hallelujah. کہا اس طریقے کے سبب سے تو اس جلال، بے انتہا جلال کے سامنے وہ بے جلال ٹھہرا۔ اور کیا ہے؟ کیونکہ جب مٹنے والی چیز جلال والی تھی، اور جب مٹنے والی چیز اتنی جلال والی تھی تو باقی رہنے والی چیز تو ضرور ہی جلال والی ہمیشہ ہوگی۔ رہنے والی چیز تو ضرور ہی جلال والی ہوگی۔ بس ہم ایسی امید کر کے بڑی دلیری سے بولتے ہیں، اسی لیے تو ہم دلیر ہیں، اسی لیے ہم امید کر کے بڑی دلیری سے بولتے ہیں۔ اور موسیٰ کی طرح نہیں ہے ہم موسیٰ کی مانند نہیں ہیں، ہم جس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا اس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر اترا تھا تاکہ بنی اسرائیل اس مٹنے والی چیز کے انجام تاکہ کو نہ بنی دیکھ سکے، اسرائیل اس مٹنے والی چیز کا انجام نہ دیکھ سکے، انجام نہ دیکھ سکے۔ لیکن ان کے خیالات کثیف ہو اور گئے، ان کے تو خیالات گندے ہو گئے، کثیف ہو گئے تھے۔ کیونکہ آج تک پرانے عہد نامہ کو پڑھتے آج وقت تک اولڈ ٹیسٹمنٹ کو پڑھتے ہوئے، اولڈ ٹیسٹمنٹ کو، آج تک پرانے عہد نامے کو پڑھتے ہوئے ان کے دلوں پر وہی پردہ پڑا انہی رہتا کے ہے، دلوں پر وہی پردہ پڑا رہتا ہے۔ اور وہ مسیح میں اٹھ جاتا ہے۔ لیکن جب وہ مسیح یسوع کو قبول کرتے وہ پردہ اٹھ جاتا ہے۔ ہاللویا۔ پریز گاڈ۔ مگر آج تک جب کبھی موسیٰ کی کتاب پڑھی جاتی ہے ہم آج تک موسیٰ کی کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں وہ، تو ان کے دل پر پردہ پڑا اور ان رہتا کے ہے، دلوں پر پردہ پڑا رہتا ہے۔ لیکن جب کبھی ان کا دل خداوند کی طرف ان پھرے کا گا دل خداوند کی طرف پھرے گا تو وہ پردہ اٹھ جائے پھر گا۔ وہ پردہ اٹھا دیا جائے گا۔ اور خداوند روح ہے، اور اسی کے بجائے کہ خدا روح ہے، اور جہاں کہیں خداوند کا روح وہاں پر ہے، خداوند کا روح ہے، وہاں پر آزادی ہے۔ مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے اب
हमारे चेहरों पर खुदावंद का जलाल इस तरह मुनक्कस होता है, जिस तरह आईना में, और जिस तरह आईना में कोई चीज देखी जाती है, तो उस खुदावन के वसीला से जो रूह है, खुदावंद के वसीले जो रूह है, हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा उसी जलाली बदलते जाते सूरत हैं, में दर्जा बदर्जा बदलते जाते क्या तकाबली इजाजा कराया है। हैं। हालेलुया। यस्सु इस ऐद का जिसको रूह का ऐद कहा गया है, जो दिल की तख्तियों पर लिखा गया है, जिसका तकाबली जायजा अभी हमने किया है, बल्कि रसूल ने कई सौ साल पहले इसका तकाबली जायजा करके लिख दिया है, हमारे हाथों में है। ये यस्सु मसीह की मार्फत हमें मिला है। किसकी मार्फत मिला है? यीशु मसीह की मां, पाक रूह किसकी मार्फत हमें मिला है? शरीयत किसकी मार्फत दी गई? मूसा की मां, फजल और सच्चाई किसकी मार्फत? यीशु मसीह की मां, यानी सच्चाई का रूह, फजल का रूह हमें किसकी मार्फत मिला है? यीशु मसीह। यीशु मसीह की मार्फत। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से बात की। यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब उसकी 16वीं आयत को पढ़ते हैं। 14 बाब है उसकी 16वीं आयत को पढ़ते हैं। क्या लिखा है? और मैं बाप से दरखास्त करूंगा, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार फिर बख्शेगा वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा। कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, वो मददगार अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। यानी रूह हक, वो बात करता है रूह कुदुस की, रूह हक की। रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, रूह हक को दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। ना वो रूह हक को देखती है, ना रूह हक को जानती है, जानती है। तुम उसे जानते हो रसूलों को कह रहा था, तुम उसे रूह हक को जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम्हारे साथ रहता है। और तुम्हारे अंदर होगा, फिर उसके बाद रूह हक तुम्हारे अंदर होगा। अंदर होगा। आमीन। आमीन। रूह हक तुम्हारे अंदर होगा। ये यीशु मसीह अपनी बात नहीं कर रहा था, ये रूह हक की बात कर रहा था। आमीन। आमीन। क्योंकि रूह हक यीशु मसीह में रहकर जो काम करता था उसको शागिर्द देखते भी थे और उनके साथ भी रहता था। हालेलुया। आमीन। यीशु मसीह ने बात लंबी होती जाएगी। यीशु मसीह ने कहा, रूह कुदुस बाप जो मेरे नाम से देगा। पढ़ते हैं इसको भी। रूह कुदुस बाप जो मेरे नाम से देगा। 25 आयत को पढ़ते हैं। मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर कही। मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कहीं, मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर कही, लेकिन मददगार रूह कुदुस जिसे बाप मेरे नाम से भेजे। मेरे नाम से भेजेगा। लेकिन मददगार यानी रूह कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। याद दिलाएगा। दाऊद यीशु मसीह ने कहा कि रूह कुदुस बाप मेरे नाम से भेजेगा। इसकी तशरीह किसी तरह भी लोग कर सकते हैं, हर किसी का अपना मतमा नज़र है, लेकिन जुमला तरकीब के अंदर जो जुमले की तरकीब है उसके मुताबिक जो है यीशु मसीह ये कह रहा है कि रूह कुदुस मेरे बिहाफ, मेरी मार्फत, मेरे नाम से रूह कुदुस तुम्हें देगा का मतलब यह है कि मेरे बिहाफ देगा, मेरी मार्फत देगा। आमीन। वे मौत का ट्रांसलेशन जो पढ़ते हैं तो वहां पर यही है कि मेरे बिहाफ देगा, मेरी मार्फत देगा। रूह कुदुस बाप मेरे नाम से देगा। इसको आप, मैं कह रहा हूं कि जिस तरह मर्जी तशरीह की जा सकती है, उसमें कोई मजाक नहीं, लेकिन यहाँ पर जो हकीकत में बात है वो ये है कि बाप रूह कुदुस जो मेरे नाम से देगा, मतलब यह है कि मेरे बिहाफ देगा, मेरी मार्फत देगा। आमीन। आमीन। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह के बारे में ये कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मेरे बाद जो शख्स आता है वो मुझसे जोर आवर है, मैं उसकी जूतियों का तस्मा खोलने के लायक नहीं, वो तुम्हें आग और रूह से बपतिस्मा देगा। यीशु मसीह ने खुद
عید خیام کے موقع پر پکار کر کے اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، جو مجھ میں سے پیے گا اس کے اندر سے جیسا کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ لیکن یہ بات اس نے روح القدس کی بابت کہی تھی، کیونکہ روح القدس ابھی نازل نہیں ہوا تھا، کیونکہ یسوع اپنے جلال کو نہیں پہنچا تھا۔ جب یسوع اپنے جلال کو پہنچا، جلال کو یسوع مسیح کب پہنچا؟ یسوع مسیح مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور 40 دن تک شاگردوں کو اور بہت سے لوگوں کو نظر آتا رہا۔ 40 دن کے بعد 10 دن تک 40 دن کو یسوع اسمام پر چلے گئے اور شاگردوں کو کیا کر گئے کہ باپ کے اس وعدے کے پورے ہونے کے منتظر رہو، باپ کے اس وعدے کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم منہ سے سن چکے ہو کہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، لیکن تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس کا بپتسمہ پاؤ گے۔ باپ کے اس وعدے کے منتظر رہو۔ لیکن یوحنا کی انجیل میں اس نے کہا میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا، یعنی روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی۔ پھر کہا 25 آیت میں کہ باپ روح القدس میرے بحال میرے نام پر تمہیں دے گا۔ عید پینتیکوس کے دن روح القدس نازل ہوا۔ جب عید پینتیکوس کے دن سب ایک جگہ پر لوگ جمع تھے کہ ایسی زور کی آندھی کا سناٹا ہوا، ایسی آندھی آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، تو وہ گھر جو سارا گھر گونج گیا اور انہیں آگ کے شعلہ کی پھٹتی زبانوں پر آ کر ٹھہر گئیں۔ وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس سے روح انہوں نے بولنے کی طاقت بخشی۔ اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو کہا کہ ہم خدا کے بڑے بڑے بھیدوں کو سنتے ہیں، لیکن بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا یہ تازہ مہکے نشہ میں ہے۔ نشے میں ہے۔ پطرس کھڑا ہوا تو اس نے کہا بھائیو یہ نشے میں نہیں، بلکہ یہ تو وہ بات ہے جو خدا نے فرمائی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں یوئیل کی کتاب میں اس کے دوسرے باب کی 28ویں آیت میں کہ خدا فرماتا ہے کہ میں آخری ایام میں اور فرد بشر اپنی روح نازل کروں گا، تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت، جوان روئے بوڑھے خواب دیکھیں گے، بلکہ میں ان ایام اپنے بندوں اپنے بندیوں پر بھی غلاموں اور لونڈیوں پر بھی روح نازل کروں گا۔ اور یہ سٹیٹمنٹ جاری رہی اور اس نے کہا آسمان پر نشان اور عجیب چیزیں نظر آئیں گی، سورج طریق ہو جائے گا، خون چاند ہو جائے گا، چاند خون ہو جائے گا، اور لوگ خداوند کا روز عظیم اور جلیل دن آ جائے گا، اور جو کہ خداوند کا نام لے گا وہ کیا پائے گا؟ نجات پائے گا۔ اور اس کے بعد اس نے پھر اپنی تقریر کا آغاز کیا۔ اس نے کہا اسرائیلیوں اور یروشلم کے سب رہنے والوں میری سنو، یسوع ناصری ایک شخص تھا۔ یسوع ناصری ایک شخص تھا جو خدا کے علم سابق کے موافق اور مقررہ انتظام کے مطابق کیا ہوا؟ پکڑوایا گیا، اور تم نے بے شرع لوگوں کے حوالے اسے کر دیا اور مار دیا، مصلوب کر دیا۔ خدا نے موت کے بند کھول کر اسے کیا کر دیا؟ جلا دیا، یعنی زندہ کر دیا۔ اسی یسوع کو جس کو تم نے جلایا ہے، اسی یسوع کو جس کو تم نے مصلوب کیا ہے، اسی یسوع کو جس کو تم نے مصلوب کیا، اسی یسوع کو خداوند نے کیا کر دیا ہے؟ جلا کر دائنے ہاتھ سے کیا کیا ہے؟ سر بلند کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ پڑھیں اس آیت کو بیٹا، کیا لکھا ہے؟ اسی یسوع کو خدا نے جلایا جس کے ہم سب گواہ ہیں۔ ہاں، اسی یسوع کو خدا نے جلایا جس کے ہم سب گواہ ہیں۔ بس خدا کے دائنے ہاتھ سے سر بلند ہو کر، غور سے سنیے، بس خدا کے دائنے ہاتھ سے سر بلند ہو کر، اور باپ سے وہ روح القدس حاصل کر کے، باپ سے وہ روح القدس حاصل کر جس کا کیا کیا گیا تھا؟ وعدہ کیا گیا تھا۔ اس نے کہا تھا نا میں باپ سے درخواست کروں گا تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا۔ پھر اس نے کہا تھا کہ روح القدس باپ میرے نام سے تمہیں دے گا۔ اب پطرس کی سٹیٹمنٹ پڑھیے، سنیے کیا کہہ رہا ہے پطرس
باپ سے وہ روح القدس حاصل کر کے اس نے یہ نازل کیا کس نے نازل کیا ہے؟ کس نے نازل کیا؟ بیٹے کی معرفت. آمین آمین بیٹا نئے عہد کا درمیانی ہے. بیٹا نئے عہد کا کیا ہے؟ درمیانی ہے روح کے عہد کا درمیانی ہے. بہتر عہد کا درمیانی ہے. اور یہ عہد پتھر کی تختیوں پر نہیں کھودا گیا بلکہ دل کی تختیوں پر کھودا گیا. ہاللویہ باپ سے وہ روح القدس حاصل کر کے جس کا کیا کیا گیا تھا؟ وعدہ کیا گیا وعدہ کیا گیا تھا. اس نے کیا کیا ہے؟ یہ نازل کیا یہ نازل کیا ہے. جو تم دیکھتے اور سنتے ہو. جو تم دیکھ رہے ہو نا، یہ غیر زبانیں بول رہے ہیں اور غیر زبانیں سن بھی رہے ہو. یہ وہ بات ہے جو خدا نے کہی تھی اور خدا کے بیٹے نے بھی اس کا اعلان کیا تھا، جس کا وعدہ کیا گیا تھا. اس نے کہا تھا میں باپ سے درخواست کروں گا تو میں تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا. تو باپ نے بیٹے کی معرفت معرفت اس پاک روح کو نازل کیا. اس لیے ہم نئے عہد کے خادم ٹھہرے، نئے عہد کے مقدسین ٹھہرے، روح کے عہد کے مقدسین ٹھہرے، روح کے عہد کے خادم ٹھہرے. پاک روح کا عہد جو ہے وہ یسوع مسیح کی جو درمیانی ہے، ایک بہتر عہد کا جو درمیانی ہے. پاک روح ہمیں کس کی معرفت ملا ہے؟ یسوع مسیح کی معرفت ملا ہے. اور یہودیوں کو جو شریعت ملی تھی وہ کس کی معرفت ملی تھی؟ موسیٰ کی معرفت ملی تھی. لیکن پاک روح جو ہمیں ملا ہے یہ کس کی معرفت ملا ہے؟ یسوع مسیح کی معرفت ملا ہے. آمین آمین موسیٰ اس عہد کا درمیانی ہے، یسوع مسیح اس عہد کا درمیانی ہے. موسیٰ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا درمیانی ہے، یسوع مسیح نیو ٹیسٹمنٹ کا درمیانی ہے. موسیٰ موت کے عہد کا درمیانی ہے، یسوع مسیح زندگی کے عہد کا درمیانی ہے. موسیٰ لفظوں کا خادم تھا، اس کا عہد کا درمیانی تھا. یسوع مسیح روح کے عہد کا درمیانی ہے. ابھی تک اگر آپ نے پاک روح نہیں پایا، آج عید پینتیکوس کے موقع پر میں آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں. اگر ابھی تک آپ اس درمیانی کے پاس نہیں آئے، اگر ابھی تک آپ اس درمیانی کے پاس نہیں آئے تو پھر آپ پاک روح نہیں پا سکتے. پاک روح اس درمیانی کے پاس آنے سے ملتا ہے، اس ضامن کے پاس آنے سے ملتا ہے. وہ ہمارا ضمانتی ہے، ہمارا ضامن ہے، ہمارا درمیانی ہے. اس کے وسیلے پاک روح ملتا ہے. آمین. اس نے کہا جو کچھ میرے باپ سے چاہو، میرے نام سے چاہو گے وہی ہوگا. جو کچھ میرے باپ سے چاہو گے وہی ہوگا. باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا؟ دعائے ربانی میں اس نے یہی سکھایا. اس نے کہا باپ مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا؟ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا؟ لیکن یہ روح القدس کس کی معرفت ملے گا؟ یسوع مسیح کی معرفت. کون درمیانی ہوگا اس کا؟ یسوع مسیح. آمین. یسوع مسیح کی معرفت ہم پاک روح کو حاصل کرتے ہیں. اگر کوئی یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتا، اگر کوئی شخص یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتا تو کسی صورت بھی پاک روح نہیں پا سکتا. اس نے کہا جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کتاب مقدس میں ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی. یہ بات اس نے روح القدس کی بابت کہا تھا کیونکہ روح القدس ابھی تک نازل نہیں ہوا تھا، کیونکہ یسوع اپنے جلال کو نہیں پہنچا تھا. تو جب یسوع سے اپنے جلال کو پہنچا تو پھر عید پینتیکوس کے دن روح القدس نازل ہوا. پطرس کی سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ مر کر زندہ ہوا، خدا نے اسے زندہ کیا اور باپ سے وہ روح القدس حاصل کر کے جس کا وعدہ کیا تھا اس نے تم پر نازل کیا. ہاللویا. ہاللویہ. اگر آپ نے ابھی تک پاک روح نہیں پایا تو آپ نئے عہد کے لوگ نہیں.
इसका मतलब है आपको नए अहद के कलाम का तजर्बा नहीं हुआ, अभी तक आपको रास्त समझ के कलाम का तजर्बा नहीं हुआ, आप अभी तक दुनियावी इब्तिदाई बातों, अभी तक आप अमाल से कुछ करना चाहते हैं, ईमान से नहीं कुछ करना चाहते। तो जब ईमान के साथ कुछ करेंगे तो फिर पाक रूह पर नाज़िल। बाइबल मुक़द्दस में बेशुमार हवाले हैं, लंबी हो जाएगी बात, लेकिन मैं थोड़ा सा बताता हूँ। पतरस करनीलियस को बमा खानदान यस्सु मसीह की मसलूबियत के बारे में बता रहा था, यस्सु मसीह की सीरत बता रहा था, यस्सु मसीह की खिदमत बता रहा था, यस्सु मसीह की हकीकत बता रहा था। जो बता रहा था तो लिखा जितने सुन रहे थे उन सब पर रूह कुदूस नाज़िल हुआ और वो गैर ज़बानें बोलने लगे, जिस तरह रूह उन्होंने बोलने की ताकत बख्शी, जिस तरह उन्होंने बोलने की ताकत बख्शी। और फिर बाइबल मुक़द्दस में लिखा है इफसस के इलाके में पौलुस रसूल पहुंचा, इफसस के लोगों से कहा तूने क्या तूने ईमान लाते वृक्ष पाया? उन्होंने कभी तो हमने सुना भी नहीं कि वृक्ष नाज़िल हुआ। उन्होंने कहा तूने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा हमने तो यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। उसने कहा यूहन्ना ने तुम्हें ये क्या कर बपतिस्मा दिया? जो मेरे पीछे आने वाला उस पर ईमान लाओ। जब वो यीशु मसीह पर ईमान लाए, यीशु मसीह में के नाम में गुनाहों की माफ़ी का बपतिस्मा लिया। यीशु मसीह पर ईमान लाने का मतलब है कि वो मेरे गुनाहों की खातिर मर गया, दफन हुआ, फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यीशु पर ईमान लाने का मतलब ये है कि यीशु मसीह खुदावंद है और खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया। उसे कहा तो खुदा यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में जिंदा किया, वो निजात पाएगा। तो जब लोग यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं फिर उन पर पाक रूह नाज़िल होता है। लेकिन अगर कोई लोग यीशु मसीह पर अभी तक ईमान नहीं लाया तो उन पर रूह कुदूस नाज़िल नहीं हुआ। क्या यहूदियों पर उतनी देर तक पाक रूह नाज़िल हो सकता है जब तक कोई यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल ना करें? यहूदी उतनी देर तक गैर ज़बानें बोल सकते हैं जितनी तक यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल ना करें। क्या उन पर पाक मोदा रूह की मोहर लग सकती है जब तक वो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल ना करें? या किसी भी नामी मसीह पर, किसी नामी मसीह पर जो मसीहत में पैदा हुआ है, क्या उतनी देर तक उस पर रूह नाज़िल हो सकता है जितनी देर तक यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल ना करे और ये ना कहे तो वो एक बेहतर रात का ज़ामन है। क्या है? एक बेहतर रात का ज़ामन है। लेकिन वो जितने उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं उन्हें पूरी पूरी निजात देता है। जो कोई उसके वसीले से, यीशु एक बेहतर रात का ज़ामन है, जो लोग उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात देता है। आमीन। के साथ को मैं पढ़ देता हूँ, इस साथ के बार दिल कर मैं पढ़ूँ। 7वां बाब है, इब्रानियों का खत है और उसकी मैं एक आयत को पढ़ता हूँ। हालेलुया हालेलुया। क्या लिखा है? इसलिए यीशु एक बेहतर रात का ज़ामन ठहरा, चूंकि मौत के सबब से काम ना रह सकते थे, इसलिए वो तो बहुत से काहिन मुकर्रर हुए, मगर चूंकि ये अब तक कायम रहने वाला है इसलिए इसकी कहानत लाजवाल है। इसीलिए जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि उनकी शिफात के लिए हमेशा जिंदा है। वो हमारी शिफात करता है कि पाक रूह की मोहर इन पर लग जाए। वो हमारी शिफात करता है ये शिफा पाएं, वो हमारी शिफात करता है ये जिंदगी पाएं, कसरत की जिंदगी पाएं। आप अपने घरों में बैठकर एक प्रोग्राम बनाएं, दुआया प्रोग्राम बनाएं और इस दुआ में पाक रूह को मांगे, खुदा मुझे पाक रूह से ममूर कर। तेरा कलाम में सिखाता है, तो अपने मांगने वालों को रूह कुदूस क्यों ना देगा? तेरे शागिर्द ईद पेंतिकोस्त के दिन दुआ कर रहे थे, शागिर्दों पर रूह नाज़िल हुआ, अब मुझ पर पाक रूह नाज़िल कर। अपने सर को झुकाएं। आसमानी बाप, तेरे वादे ला तब्दील है, शरीयत तेरे वादों को बातिल नहीं कर सकती,
शरीयत 430 साल के बाद आकर उस वादे को बातिल नहीं कर सकती तो तूने 430 साल पहले अपने बंदा इब्राहिम से मांगा और फिर उसे कहा कि तेरी नस्ल के वसीले से दुनिया के सारे कबीले बरकत पाएंगे। शरीयत उस नस्ल के आने तक रही जो शरीयत बेशक तूने फरिश्तों के वसीले दी, वो नाफरमानियों के सबब से तूने अपने ही लोगों को ताकि उस नस्ल के आने तक रहे। जब वो नस्ल आ गई यानी मसीह यस्सु जो नस्ल इब्राहिम है, जो नस्ल मौद है, जब वो आ गया तो उसने आकर कहा मैं इसलिए आकर तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। हम तेरे बेटे के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिसको तूने हमारी खातिर दे दिया, जिसके मार्फत तू अपने पाक रूह को नाजिल करता है, जिसकी शिफायत पर तुम पर रूह कुदस को नाजिल फरमाता है, जिसने हमारे साथ वादा किया मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा, जिसने हमारे साथ वादा किया कि बाप रूह कुदस मेरे बिहाव मेरे नाम से तुम्हें देगा। हम तेरे बेटे के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं जिसको तूने हमारा दरमियानी ठहराया है, जिसके वसीले हम तेरे पास आते हैं। इसलिए तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु ने कहा कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। हम तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले तेरे पास आते हैं और मैं दुआ करता हूं तेरे बेटे के इख्तियार के साथ, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम की कुदरत से दुआ करता हूं तेरे लोग पाक रूह हासिल करें, तेरे लोग पाक रूह की ममूरी पाएं, तेरे लोग गैर ज़बानें बोलें जिस तरह तूने ताकत बख्शे ताकि नए याद के दरमियानी और तेरे बेटे यीशु के ताबे हो जाएं और ताकि नए याद के खादम बन जाए, ताकि नए याद के लोग हो जाए यीशु मसीह के पाक नाम से जिसने हम सबको सिखाया है हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तो हमारे कर्ज में माफ कर, हमें ज़माइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। खुदा यीशु मसीह का पाक फजल, उसका खालिश इत्मीनान तसल्ली आपकी जिंदगियों पर सदा तक ठहरे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावन तुझे बरकत दे, खुदावन तुझे बरकत दे और तुझको महफूज रखे। खुदावन तुझे बरकत दे और तुझको महफूज रखे। अपना चेहरा तुझ पे चमकाए, अपना चेहरा तुझ पे चमकाए और तुझ पे मेहरबान रहे और तुझ पे मेहरबान रहे। खुदावन तुझे बरकत दे और तुझको महफूज
रखे। अपना चेहरा तेरी ओर करे, अपना चेहरा तेरी ओर करे, अपना चेहरा तेरी ओर करे, और तुझको सलामत रखे, और तुझको सलामत रखे। खुदावन तुझे बरकत दे, और तुझको महफूज रखे। अपना चेहरा अपना चेहरा तुझ पे चमकाए, और